یہ میری آڈیو خاص طور پہ سسٹر عائشہ اخلاق کے لیے ہے، اور ویسے سب کے لیے ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں، اور عرض کرنے کے دوران آپ میرے انداز کو ریکویسٹ سمجھ لیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک 3-4 گھنٹے کی ایک نشست اٹینڈ کی ہے ادھر لاہور میں، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں، بہت ہی عمدہ، یعنی میری لائف کی بہت عمدہ ورکشاپ میں سے ایک ورکشاپ تھی، اور وہ سورہ رحمان کی تھیراپی کے اوپر تھی۔ سسٹر عائشہ اخلاق نے بھی بیان کیا کہ ان کو میسکولر ڈسٹرافی کا مرض ہے، اور وہ کس طرح سے مشکل میں ہے۔ ان کو میں نے بتایا ہے، پتہ نہیں یہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، یا انہوں نے کیا ہے اور کتنا کیا ہے۔ ایک بار پھر میں تمام سسٹرز کو اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے میں آپ کی منت کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 7 ڈیز کے لیے 3 دفعہ صبح دوپہر شام قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کو سنیں۔ اس کانفرنس میں ملک کے بہترین ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، جنہوں نے سائنس کے ذریعے بھی ثابت کیا کہ اس کے اثرات کیا ہیں سورہ رحمان کے، اپنے مریضوں کے قصے بھی بتائے، ان کی تصاویر بھی بتائیں، ویڈیو بھی چلائیں، اور بہت ساری باتیں بتائیں کہ کس طرح یہ ہیل کر رہی ہے۔ اور ایسے مریض بھی آئے ہوئے تھے جن کو ایڈز کا مرض بھی تھا، کینسر بھی تھا، میسکولر ڈسٹرافی بھی تھی، ڈاکٹر زینب بھی تھی، ڈاکٹر جاوید بھی تھے، ڈاکٹر معروف بھی تھیں، پمس کی بھی ڈاکٹرز تھیں، میڈیکل کالج کے بھی، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے بھی ڈاکٹرز تھے، سارے برین بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے یہ کہا ہے، یہ ایکٹریس نور میزبانی کر رہی تھی، سب نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور بتایا ہے کہ اللہ کے اس کلام میں کتنی طاقت ہے، لوگ دھڑ دھڑ صحت مند ہو رہے ہیں۔ اور میرے اپنے گروپ کا حال ہے کہ کوئی اس کو آزما کے دے ہی نہیں رہا ہے۔ کون سا مرض ہے جو اس سے ٹھیک نہیں ہوا ہے؟ تو ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اب تو میں اللہ کا واسطہ بھی آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ یہ کر کے تو دیکھیں۔ صبح دوپہر شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو سنیں، اور تو طریقہ یہ ہے کہ جب سنیں تو صرف سنیں، اور قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں، بغیر ترجمے کے سنیں، اس کے ایک ایک حرف پہ غور کریں، اور دل میں توجہ کے ساتھ یہ دعا کرتی رہیں کہ اللہ مجھے اس مرض سے نجات دلا دیں۔ اور پاس پانی کا گلاس رکھ لیں، جب یہ سورہ رحمان سن لیں اس کو پی لیں، اور دل میں 3 مرتبہ اللہ کو پکاریں، اللہ اللہ اللہ، جیسے کوئی پین میں کسی کو بلاتا ہے تو اپنے رب کو 3 مرتبہ بلائیں۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے یہ کس کے ذہن میں یہ آیا، کیسے یہ کامیاب ہوا، کیسے یہ آئی سی یو پمز میں چل رہا ہے، سروسز ہاسپٹلز میں چل رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ تھراپی چل رہی ہے، اور لوگ دھڑ دھڑ صحت مند ہو رہے ہیں۔ ایک افغان لڑکی کا انہوں نے بتایا ہے کہ جو آپریشن تھیٹر میں جس کا دل 5 منٹ کے لیے یا 6 منٹ کے لیے بند ہو گیا تھا، اور میڈیکل سائنس میں یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اگر کسی کا دل بند اور وہ دوبارہ چل پڑے، اور سورہ رحمان کی وہ آڈیو اس کو سنوائی گئی، اور وہ اس کا دل دوبارہ چلنے لگ گیا، وہ لڑکی اب بھی زندہ ہے۔ یعنی اتنی نعمت اور خزانہ لے کے ہم بیٹھے، کوئی کر ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس کو آزمائیں، اور اس پہ یقین رکھ کے آزمائیں کہ یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب یہ سننے کے لیے بیٹھیں تو دل صاف کر کے بیٹھیں کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے، اور میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ تجربہ بھی کیا کہ جو معاف کر دیتا ہے وہ جلدی ہیل ہو جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ جو نامراد اور ناکام عاشق آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ گندم میں ایک دوائی رکھی جاتی ہے، اس کو کھا کے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ریشو ہے مرنے کا 99.9% لوگ مر جاتے ہیں۔ اس میں سے بھی وہ بچ جاتے ہیں جن کو ہم نے تھراپی سنا ہے، اور جنہوں نے معاف کیا، جنہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور دوسروں کو بھی معاف کرتا یا کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہو گئے، ہیل ہو گئے۔ تو سب سے پہلے دل سے ساری قدورتیں نفرتیں نکال کے سب کو معاف کریں، کھلے دل سے صاف دل سے یہ تلاوت سنیں، آپ ہیل ہو جائیں گی، چاہے کچھ بھی مرض ہو، کچھ بھی، اور کچھ بھی کو بریکٹ میں کر لیں، اللہ کی توفیق سے کچھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میں سسٹر عائشہ کی بات سنتا ہوں تو مجھے غصہ بھی آتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں عمل کر رہی ہیں۔ اور جس کو جو بیماری ہے، جو بھی بیماری ہے، اس کے لیے 3 مرتبہ سنیں، 10 بجے سن لیں، دوپہر کو 3 بجے سن لیں، رات 10 بجے سن لیں، لیکن سنیں، قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان 7 ڈیز سنیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہیل ہو جائیں گی۔